برائے نام حضرت ابو طالب بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صلوات سورہ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں اپنی سب سے بڑی نعمت کو بیان کر رہا ہے. یوں تو اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے. ہر لمحہ، ہر آن، ہر ذرہ جہاں میں دیکھوں وہاں اس کی نعمت نظر آتی ہے، اور اس کی نعمتوں کو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے شمار کرنا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تو قرآن میں کہتا ہے اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کیا تو تم گن نہیں پاؤ. تو اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا، مگر وہ قیامت میں صرف ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. نعمتیں تو اس کی انگنت ہیں، اگر اس نے ایک ایک نعمت کا سوال کر لیا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ رحمت کا سوال نہیں ہوتا، نعمت کا سوال ہوتا ہے. رحمت تو کرم ہے، رحمت تو کرم ہے اس کا. وہ جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو ان کے بارے میں وہ سوال بھی کرے گا. اچھا جب اس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے تو پھر اس کا ہم حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ تو معقول بھی نہیں تھا کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرتا. اس نے کہا نہیں، میں نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کروں گا. ایک ایسی نعمت جو ہے تو سب ہے، جو نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک نعمت. یہ حیدرآباد کا تاریخی جلسہ ہے اور یہ میرے برادران ولی عصر جعفریہ ٹرسٹ کے جوان بڑی اہتمام سے اسے سجاتے ہیں اور ہر سال اس میں بہتری ہے.
میں آج دل کر رہا تھا کہ آخر تک جا کے دیکھوں کہ کیسا سجایا ہے، مگر مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا سجایا ہے۔ یہ خود بھی سجے ہوئے جوان ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی سجے ہوئے وجود سے جڑا ہوا ہو اور خود بے رونق ہو؟ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو خود بخود کا عمل ہے نا۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، مگر وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں دقت ہے آپ کی۔ وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں جب وہ کہہ رہا ہے تم گن نہیں سکتے تو پھر ہم سے سوال کیسے کرے گا؟ تو اب ایک نعمت کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جب سارا محشر سج جائے گا، جب قیامت کا میدان سج جائے گا تو آواز آئے گی اب ان سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک نعمت، میں دیکھیں کیونکہ میں کتابی آدمی ہوں تو میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو بھی لطف نہیں آئے گا۔ نعمت اور نعیم، عالم اور علیم، شاہد اور شہید، ناصر اور نصیر، آپ جوڑتے چلے جائیے۔ ناصر، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی مدد کر دے تو اسے ناصر کہتے ہیں، مگر نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ بھائی حیدرآباد کا مجمع تو مجھے پتا ہے کہ وہ علمی گفتگو کو پسند کرتا ہے، تاریخی شہر ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے، تو میں اس لیے بڑی تسلی سے پڑھ رہا ہوں، اور مجھے جلدی بھی نہیں ہے اور آپ کو بھی جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی دیر مجھے اس محفل میں بیٹھا رہوں گا اتنی دیر تک میرا ہی فائدہ ہے۔ اچھا، اسی مرحلے پر میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی سجی ہوئی روایت ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس محفل کی عظمت پر ایک روایت سنا دوں آپ کو۔ حضرت ام سلمہ روایت کر رہی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول ما من قوم اجتمعوا، کوئی ایسی قوم نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ جمع ہو، ایک جگہ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھنے کا مطلب بھی کوئی سازش نہ ہو، بیٹھنے کا مطلب کوئی شیطنت نہ ہو، کوئی جمع ہونے والی قوم نہیں ہے مگر یہ کہ جو جمع ہو کر یذکرون فضل علی بن ابی طالب، جو جمع ہو کر علی کے فضائل پڑھ رہی ہو، علی کے فضائل ذکر کر رہی ہو، کوئی قوم نہیں ہے مگر جو قوم جمع ہو۔ اچھا، اس کا ایک لہجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، نبی فرما رہے ہیں میں کسی قوم کو قوم ماننے کو تیار نہیں ہوں جو علی کے فضائل نہ پڑھتا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں یقولون ما من قوم، کوئی قوم یجتمعون یذکرون فضل علی بن ابی طالب، جب وہ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا دیکھیے ہوگا کیا پھر، یعنی اس وقت کیا ہو رہا ہے، میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی تو یہ تو میرا قصور ہے، میں مولا رضا کے سلام کا جواب نہیں سنتا تو بہرا تو میں ہوں نا۔ جب ہمیں حکم دیا ہے سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو جب میں مولا حسین کے روزے پہ جا کے مولا کو سلام کرتا ہوں تو جواب دینا واجب ہے۔ مولا تو جواب دے رہے ہیں، میں نہیں سن رہا، تو عیب تو میرے اندر ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، جب وہ سن لیتے ہیں تو ابراہیم مجاب نام پڑ جاتا ہے۔ بھئی آپ لوگ متوجہ نہیں ہے، توجہ کر لیا جی، وہ جواب دیتے ہیں میں نہیں سن رہا، میں نہیں دیکھ رہا، یہ میرا عیب ہے۔ اچھا، یہ پرانا انسان کا عیب ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوری کسی اور پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں، یہ درخت بولتا ہے، مولا علی کی ذوالفقار بولتی تھی،
اگر مجھے پتھروں کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، اگر مجھے جانوروں کی بولی سمجھ میں نہیں آتی تو عیب تو میرے اندر ہے۔ میں ایک جگہ فضائل پڑھ رہا تھا مولا کے، اور ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی، یہ گفتگو کر رہا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا لوہا کیسے بولے گا، آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان انسان کی نہ سمجھتا ہو، لوہے کی کیا سمجھے گا؟ اب اس مجلس پر یعنی اس محفل پر کیا کیفیت ہے وہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے سنا دوں آپ کو۔ صاحبان قسمت ہیں وہ لوگ جو مولا علی کی محفل سجاتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک حوالہ بحر الانوار کا ہے، تو ایک حوالہ اہل سنت کی کتاب کا ہے۔ جتنے بھی سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں تسلی کر کے بیٹھے ہیں، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، اور علی کہتے ہی اسے جو جوڑنے والا ہے۔ میں عرض کروں گا اپنی محفل کے اندر، اپنے بیان کے اندر، اب سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں یہ قوم جمع ہو جائے، یذکرون فضل علی بن ابی طالب، جب علی کے فضائل پڑھنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حبطت الملائکہ، ملائکہ اس پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کوئی حفاظتی انتظام نہ کیا کرو، علی کے چاہنے والوں کو کوئی مار نہیں سکتا۔ حالات خراب ہوئے ملک کے، اور حفاظتی انتظامات، سب پولیس کو آگاہ کرو اور پھر وہ انتظامات کریں اور حفاظت کریں۔ جس مجمع کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں، اور میں دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تو حدیث کو دیکھنے کا ثواب ملے گا مجھے، حدیث کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا، اور تسلی سے بیان کروں گا۔ توجہ ہے، فرما رہے ہیں حبطت الملائکہ من السماء، آسمان سے فرشتے حبوط کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، حتی تحف بہم، اور انہیں اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب محفل ختم ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، تو یہ فرشتے اڑ کر دوبارہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَتَقُولُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ، اور جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں، اللہ اکبر، اِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَاحَةً مَا لَمْ نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہم تمہارے اندر سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو آج تک کسی فرشتے سے نہیں آئی۔ توجہ ہے ہماری؟ ہم تمہارے اندر سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو آج تک کسی فرشتے سے خوشبو نہیں آئی۔ اطیب منہا، جیسی خوشبو اس وقت آ رہی ہے۔ فیقولون لہم، تو وہ جو یہاں سے گئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں، انا کننا عند قوم، ہم ایسے لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر آ رہے ہیں، یذکرون محمدن وآل بیتہ علیہم السلام، جو محمد اور اہل بیت محمد کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم ایسے لوگوں میں سے نکل کر آئے جو محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے تھے۔ فَأَبَقَا فِينَا، ہم نے ان سے خود کو مس کیا۔ بھائی آپ میری بات کو لے نہیں رہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے خود کو ان سے مس کیا، اور جیسے ہی ہم نے ان کو خود سے مس کیا، اللہ اکبر، فَتَعَطَّرْنَا، ہمارے اندر عطر کی خوشبو ایجاد ہو گئی، ہمارے اندر سے عطر کی خوشبو آنے لگی۔ وَيَقُولُونَ اِهْبِطُوا، اب وہ فرشتے جو وہ سن رہے ہیں کہ یہاں سے جانے والوں کے اندر خوشبو کیسے آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی لے چلو، اِهْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، ان تک ہمیں بھی لے چلو۔ فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ تو چلے گئے، مجلس محفل ختم ہو گئی۔ فَيَقُولُونَ اِهْبِطُوا بِنَا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی لے چلو۔ بھئی یہ سننے کی بات ہے، اور روایت کو مکمل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی لے چلو، تو کہتے ہیں کہاں لے چلیں؟ کہتے ہیں اِلَى مَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، اس جگہ پر لے جاؤ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔
جگہ لے جاؤ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، حتی نتعطر بذالک المکان فیحبطوا بہم، تاکہ ہم اس مکان سے خوشبو لے کر آ جائیں، اور وہ فرشتے انہیں لے کر آتے ہیں، وہ فرشتے انہیں لے کر آتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ محفل سجانے والے دوست، جوان، احباب، معاونین، اور جو احباب اس میں دام درہم قدم سخن اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ قابل قدر ہیں، اور میری اور آپ کی زندگیوں کا حاصل ہے اس دروازے پر بیٹھنا۔ کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہماری اگر ہم حیثیت والوں کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ فطری عمل ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ایک جملہ میں نے 2 سال پہلے کہا تھا اسی محفل کے اندر، اسے تکرار کر رہا ہوں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ کی بنیاد پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ کی بنیاد پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہونی چاہیے، میرٹ کی بنیاد پہ پارٹی ٹکٹ ملنے چاہیے۔ توجہ ہے، ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں۔ بھائی توجہ کیا آپ نے؟ نبی کے بعد میرٹ کی بنیاد پر نہیں ماننا چاہیے۔ علی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے طبیعتوں پر گرانی نہ آئے، مولا علی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، مولا علی سے بڑھ کر کسی کے پاس شجاعت نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی صاحب غیرت نہیں ہے، وہ جو ہے علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ یہ انداز ہی کچھ اور ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اعتماد دے رہے ہوتے ہیں، اطمینان دے رہے ہوتے ہیں، سکون قلب عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دینے والے لوگ ہیں، اور اس گھرانے نے ہمیں دینے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ جس معاشرے میں دینے والے زیادہ ہوں اور لینے والے کم ہوں، وہ معاشرہ مدینہ فاضلہ ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں لینے والے زیادہ ہوں اور دینے والے کم ہوں، وہ معاشرہ فساد کا معاشرہ ہوتا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی قسمت بہت بلند ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پلٹوں اپنے مضمون سے، نعمت اور نعیم، عالم اور علیم۔ ایک دفعہ بھی اگر کوئی مدد کرے تو اسے ناصر کہیں گے، مگر نصیر اسے کہیں گے جو ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ عالم ممکن ہے کل عالم رہے اور آج عالم نہ رہے، مگر عالم کہلائے گا۔ علیم اسے کہتے ہیں جو کسی مسئلے میں یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا، ہر جواب اس کو معلوم ہو، اسے علیم کہا جائے گا۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں اور شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں۔ فرق ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ بھی گواہی دیتے وہ شاہد کہلائے گا، مگر شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کبھی گواہی سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہم اپنے شہیدوں کو بھی شہید اسی لیے کہتے ہیں، توجہ ہے، کہ انہوں نے جو اب تک سوچا تھا، سنا تھا، پڑھا تھا، عقیدہ رکھا تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جو ان کے عقائد تھے نا، جو ان کے نظریات تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہیں یقین آ گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے شہید کہا جاتا ہے۔ نعمت بھی ایک نعمت کو کہا جاتا ہے، نعیم بھی ایک نعمت کو کہا جاتا ہے۔ دقت ہے مگر دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، اس طرف آ جائیے تاکہ آپ بھی ایسے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ جب تک میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی بارنی کا دولت ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے بیان کر پاؤں، اور وہ یہ کہ ابھی ہم نے کھانا کھایا، ہمارے بچوں نے ہمیں کھانا کھلایا، یہ تھوڑی دیر کے بعد زائل ہو جائے گا، پھر ایک اور کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ نعمت ہے مگر باقی نہیں رہی۔ یہ کپڑے میں پہنے بیٹھا ہوں،
کیا معلوم کہ کل یہ استری سے جل جائے اور دوبارہ نہ پہن سکوں. تو نعمت ہے مگر باقی نہیں ہے. میری عمر آج ہے, آج توانائی ہے, صحت ہے, ممکن ہے کل نہ رہے, تو یہ آج یہ نعمت ہے, کل باقی نہیں رہی. یعنی نعمت وہ ہے کہ جو ہو اور نہ ہو اور باقی نہ رہے, مگر وہ نعمت تو ہے. نعیم اسے کہتے ہیں جو ٹائم لیس نعمت, جو زمانے کی پابند نہ ہو, جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو. بھئی اب میں آپ سے نتیجے کی گفتگو کر رہا ہوں. علی اس نعمت الہی کو کہا جاتا ہے جو سوتے میں بھی اللہ کی نعمت ہے, جاگتے میں بھی اللہ کی. میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں, اللہ کی عبادت نماز اس کے وقت ہے, مگر علی کی محبت کے اظہار کا وقت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اصل میں کرسی وہاں ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں ہو جائے کرسی, تو سر پہ رکھ دیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہاں کرسی ہو جائے تاکہ میں آپ سے قریب ہو جاؤں. اب تو جیسی سیٹنگ ہے اس پہ برداشت کیجئے. یہ سب جی اسکرین اوپر دیکھ لیے. وہ کہہ رہے ہیں اسکرین میں تو سارے سال شہنشاہ نقوی کو دیکھتے ہیں, تو اب تو لائیو دیکھنا چاہ رہے تھے. ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے؟ جانڈیو صاحب میں ہوں اصل میں جتنا میرا دماغ اچھا چلے گا اتنی میں اچھی تقریر کر پاؤں گا. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. دعا کریں کہ میرا دماغ اچھا چلتا رہے. ایک صلوات اور نبی کی ذات. میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, علی اس نعمت عظمہ الہیہ کو کہا جاتا ہے جو کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے, اور جو ہے جو کسی وقت کا پابند نہیں ہے. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ویسے میں ہدیہ لے کر آیا ہوں, آج شب ولادت ہے. اللہ کا کلام قرآن, مخلوق کا کلام نہج البلاغہ, وہ وقت کا محتاج نہیں ہے. بھئی میں سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہوں, طلوع صادق تک پہنچا میں نے فجر پڑھی, زوال تک آیا میں نے ظہر پڑھی, کچھ اور آگے بڑھا میں نے عصر پڑھی, ڈوبا میں نے مغرب پڑھی, مکمل ڈوبا میں نے عشاء پڑھی. میں جو کچھ کر رہا ہوں سورج کے مطابق کر رہا ہوں. علی اسے کہتے ہیں جو سورج کو دیکھ کر نہیں چلتا. علی اس ذات کو کہا جاتا ہے جسے سورج دیکھ کے چلتا ہو. یہ اللہ کی اس نعمت عظمہ کو کہا جاتا ہے جو نعمت ہر دور میں رہی. میں اور صفحہ پلٹ رہا ہوں, یہ واحد اللہ کی نعمت ہے جو آدم کے زمانے سے بھی خالی نہیں رہی. سوال یہ جو اللہ نعمت عظمہ کا قیامت میں سوال کرے گا, سوال کرو. اچھا جیسے یہ آیت ہے نا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, ایسے ایک اور آیت بھی ہے وقفوہم, روکو انہیں, انہم مسئولون, ان سے سوال ہونا ہے. ان دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں سوال کرے گا, میں نے تمہیں پانی دیا, میں نے تمہیں روٹی دی, میں نے تمہیں رزق دیا, روکو ان سے, روٹی کے بارے میں اور پانی کے بارے میں اور نعمتوں کے بارے میں سوال کرو. امام کے ایک صحابی نے جا کر انہیں بتایا کہ میں آج حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کی کلاس میں تھا, درس میں تھا, وہ یہ فرما رہے تھے. حضرت نے فرمایا ان کو کہو کہ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. شاگرد استاد یاد کر رہا ہے. پہنچ گئے فوراً امام صادق کی خدمت میں.
حضرت امام ابو حنیفہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے، حضرت نے فرمایا تم نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو کام مخلوق کے لیے روا نہ ہو وہ خالق کے لیے کیسے جائز ہو؟ اتنا چاہوں گا جنانے کا نام میرے چھٹے امام کا فرمان اس آیت کی تفسیر میں۔ حضرت نے فرمایا تم نے اگر کبھی کسی کو اپنے دسترخوان پہ روٹی کھلائی ہو، 10 سال بعد تمہیں نظر آیا ہو اور وہ تمہیں پہچان نہ رہا ہو، اور تم یہ کہہ کر یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو تمہارا یاد دلانا مذمت کروائے گا۔ کریم کھلا کر یاد نہیں دلاتا، کریم کا کام کھلا کر یاد دلانا نہیں ہے۔ اللہ رزق دینے کے بعد پوچھے گا نہیں کہ میں نے تمہیں کیسے کتنا رزق دیا، حساب رکھنا تمہارے فائدے میں ہے۔ اللہ کھلانے کے بعد، کریم کھلانے کے بعد پوچھتا نہیں ہے۔ کہا مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ حضرت فرمایا نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو ساری نعمتوں پر غالب ہے۔ کہا فرمائیے وہ کون سی نعمت؟ فرمایا ہمارے جد علی کی محبت۔ یہ نعمت عظمی الہیہ ہے، اس کا سوال قیامت میں اللہ کرے گا کہ پوچھو ان سے، وقفوہم، روکو انہیں، روکو انہیں، انہم مسئولون، ان سے سوال ہونا ہے۔ کیا سوال ہونا ہے؟ نعمت کے بارے میں سوال ہے۔ دقت فرمائی آپ نے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے صرف ایک گروہ پر لعنت کی ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ لعنت قرآن میں آیات اور احادیث میں استعمال شدہ لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآنی لفظ ہے، لفظ لعنت، اور لعنت کی جو ضد ہے وہ رحمت ہے۔ قرآن میں رحمت کا ذکر بھی ہے اور قرآن میں لعنت کا ذکر بھی ہے۔ بہت معروف آیت ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت۔ کوئی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کریں اور بحث مباحثہ کریں، فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ کوئی دنیا میں بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ خود کو نبی جیسا اور نبی کو خود جیسا کہیں۔ بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے، نبی ہم جیسے تھے۔ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ ایک سیکنڈ، ایک صاحب کہنے لگے ہم جیسے نہیں تھے تو آئیڈیل کیسے ہوں گے؟ ہمارے لیے مثالی کیسے ہوں گے؟ ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہوں گے؟ ہم جیسے تھے تبھی تو ہوں گے۔ تو میں نے کہا جی ہم جیسے نہیں تھے تبھی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ورنہ تم کیوں نہیں ہو گئے نمونہ عمل؟ بھائی تم کیوں نہیں ہو گئے جب برابر ہیں معاذ اللہ؟ تو پھر تم نمونہ عمل کیوں نہیں ہو گئے؟ تم مثالی کیوں نہیں ہو گئے؟ ان کا افضل ہونا ہی تو سبب ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اگر بھائی میں دیکھیں، میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں نا، تو مجھے تو چھوٹے سے بچے کا بھی خیال کرنا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ککڑی بیچنے والا ہے، وہ ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ جو جوتیاں بنانے والا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ یونیورسٹی کی کلاس تو ہو نہیں رہی ہے، یہ محفل ہو رہی ہے، اور ویسے بھی محفل میں کسی کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، ہر شخص کو حق ہے۔ ہم کوئی مولا علی کے ذکر کے مالک تو نہیں ہیں، ہم تو مولا علی کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو ویسے بھی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ مولا علی کی محفل میں اور جشن میں آ کے بیٹھے ہیں نا، وہ مولا کے مہمان ہیں۔ آپ نے تو نوکری کی ہے، انتظام کیا ہے، تو مجھے سب کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم جیسے ہیں جی، میں نے کہا جی کیوں ہم جیسے ہیں؟ کیسے ہم نے کہا دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، شادیاں، بچے، بیویاں،
بازار میں جانا، خرید و فروخت، سونا جاگنا، سارا ہم جیسا ہے. تو میں نے کہا اگر یہی ساری چیزیں ہم جیسا ہونے پر دلیل ہیں تو میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، کہہ دوں شمر تم جیسا. تو کہنے لگے مولانا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، کہاں یزید کہاں شمر کہاں ہم. میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، کہاں مصطفیٰ کہاں تم، کہاں علی کہاں تم. اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ہم جیسے تھے اور ہم جیسے ہیں کی باتیں جب تک میرے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی، یہ خانوادہ، یہ گھرانہ، یہ ہستیاں خاص اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ نے لعنت ایک گروہ پر کی ہے. وہ آیت سنا رہا تھا نا میں آپ کو، لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں، لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، لے آؤ اپنے جیسوں کو. بہت سے لوگوں کو شوق ہے پیغمبر جیسا، صرف ایک کو پیغمبر نے کہا ہے مجھ جیسا. بڑی آیت آپ کی توجہ رکھو، نبی نے صرف علی کو کہا ہے مجھ جیسا. آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جناب سائم چشتی اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے. وہ فضائل امیر المومنین لکھتے ہوئے ایک روایت انہوں نے لکھی کہ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں آیا، حضرت کے لیے کیلا لے کر آیا. کیا؟ کیلا حضرت کے لیے لے کر آیا. کیا رسول اللہ یہ ہدیہ لے کر آیا. نبی نے اس کے چھلکے کو اتارا، مولا کائنات کی طرف بڑھا کے کہا تم کھاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت میں لایا. فرمایا جو میرے علی سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی نہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو ارشاد ہوا ہم اپنے جیسوں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ. تم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کام کوئی اور بھی کرتا ہے. آیت پڑھ رہا ہوں نا میں. وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے. نجعل ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں، عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہیں جی. نجعل، ہم قرار دیں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ رحمت اللہ کی ہے، آئی گی ان کے ذریعے. یہ اللہ کی رحمت کا سبب بھی ہے. ہمارے یہ اللہ کی رحمت کا سبب بھی ہے، یہ اللہ کی لعنت کا سبب بھی ہے. جب تک فرما دیا آپ نے لعنت اللہ کی ہے، دیں گے یہ. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مباہلہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، انہوں نے جزیہ دیا اور چلے گئے. میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ لعنت؟ حضرت نے فرمایا جو بھی قیامت تک ان 5 کے مقابل آتا رہے گا. چھوٹی موٹی باتیں ہیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. خفا تو نہیں ہو رہا میرے حساب سے تو ابھی محفل شروع نہیں ہوئی ہے، اور مجھے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ ہمارے بزرگوں اور شخصیات کو شفاء کلی اور صحت عاجلہ عطا فرمائے. توجہ ہے نا. بسم اللہ. تو اللہ نے لعنت قرآن مجید میں صرف ایک گروہ پر کی ہے. یہ جو آپ محفل سجائے بیٹھے ہیں نا، اس میں آپ 3 کام کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ رہے ہیں،
ایک درود پڑھ رہے ہیں، دوسرا آمادگی کر رہے ہیں امام کے آنے کی، اسی ٹریک پر آ کے بیٹھے ہیں، اسی رستے پر آ کے بیٹھے ہیں، اسی کام کو کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک مجلس اور محفل کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا ایک کام اور بھی ہے، وہ میں ابھی آپ کو آیت سنا دیتا ہوں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 159ویں آیت، حضرت احدیت ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ افراد کہ جو چھپا لیتے ہیں ان پیغامات کو کہ جو ہم نے روشن انداز سے، ہدایت کے انداز سے نازل کر دیے، وہ افراد، وہ لوگ کہ جو چھپا لیتے ہیں ان پیغامات کو جو ہم نے کتاب کے اندر لوگوں پر نازل کر دیے، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں، ایک سائٹ ہے ریبورن اہل بیت کے نام سے، اس پہ 500 سے زیادہ غیر مسلم جو شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کا سبب لکھا ہے کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے۔ ان میں سے ایک جا کے پڑھیے گا، بڑی مزیدار باتیں ہیں، سنی شیعہ حضرات سے مخاطب ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں جب اس آیت پر پہنچا نا کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں، جو اللہ کے پیغامات کو چھپاتے ہیں، جو قرآن میں آ جانے کے بعد بھی کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے وہ مطلب ہے، یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیں آپ تو سبھی ایک بات تو کہتے ہیں نا کہ قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ قرآن میں ماتم دکھائیے، میں نے کہا وہی آیت جس کے برابر والی آیت جو ہے تراویح کی ہے۔ قرآن مجید میں صبح کی 2 رکعت نماز کہاں ہے؟ ہم سب 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، سنی شیعہ سارا عالم اسلام 2 رکعت پڑھتا ہے صبح کی نماز، کہاں ہے قرآن میں؟ ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عصر کی 3 پڑھتے ہیں، مغرب کی سب رکعتیں سب کی، جی کہاں ہے قرآن میں 3 رکعت نماز مغرب؟ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے بات کر کے دکھاؤ، یہ نعرہ حیدریوں کا نعرہ نہیں ہے، ویسے بھی یہ سجتا نہیں ہے ہمارے منہ پر کہ صرف قرآن سے بات کرو، صرف قرآن سے بات یا مصطفیٰ سمجھ سکتے ہیں یا مرتضیٰ۔ قابلیت چاہیے، وہ بھی نبی کی قابلیت، وہ بھی علی کی قابلیت چاہیے، صرف قرآن سے بات کرو۔ ابھی ایک صاحب چل رہے آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ہمارے دوستوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں ان سے، اور وہ کہہ رہے جی صرف قرآن سے بات کرو، جی صرف قرآن سے بات کرو۔ میں نے پیغام بھیجا ان کو اپنے دوستوں کو کہ جی ان سے کہو جی ہم سے بات کریں، کیونکہ وہ بات ہی ہمارے بھائیوں سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو 1400 سال سے نعرہ لگاتے آ رہے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو آپ جواب دیجئے۔ بھائی پھر مجھے تسلی دیجئے، کوئی میرے لہجے میں دل آزاری تو نہیں ہے نا؟ میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، پلٹو ان باتوں سے، ہٹو ان باتوں سے جن سے مشکل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، ہم لوگ بند گلی کا شکار نہیں ہیں، ہمارے یہاں یو ٹرن نہیں ہے، بھائی سیاسی گفتگو سے مجھے محفوظ رہنا ہے۔ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد توجہ کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے کہا جی ان سے کہیے وہ ہم سے بات کریں، ہم سے بھی تو بات کریں نا، وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، ہم سے وہ بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے اسے کافی نہیں کہا، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی،
کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب پیغمبر کافی نہیں بول رہے ہیں قرآن تو ہمارے لیے تو پھر ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اور میں نے ان سے کہا ان سے کہیں وہ ہم سے بات کریں، ہم اس کو ایک جملے میں بات کو واضح کر دیں گے. یہ تمہیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ جس نے بتایا ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں. کیا روشن ہے یا نہیں ہے میری بات؟ پیغمبر نے کہا ہے نہیں قرآن ہے، مجھ پر تو نہیں آیا قرآن. جی میرے دوست اگر یہاں بیٹھ جائیں تو یہ دوسرے بھی مجھے دیکھ لیں گے. آپ لوگ ادھر آ جائیے ذرا. جی توجہ ہے. یہ احباب جو یہاں تشریف پر میں ان سے مخاطب ہوں. پیغمبر نے بتایا نا کہ قرآن ہے. پیغمبر کے بتانے کو تو حدیث کہتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا. اگر پیغمبر اس قرآن کو کہہ دیتے میری حدیث ہے تو میرے اندر تو جرأت نہیں ہے کہ میں انکار کروں. پیغمبر نے اپنی حدیث کو کہا میری حدیث ہے، قرآن کو کہا اللہ کا کلام ہے. یہی تو عصمت مصطفیٰ ہے. ایک فا، ایک واو، ایک من بھی کم اور زیادہ نہیں کیا نبی نے. جیسا قرآن کے نام سے کلام آیا اس کو ویسا ہی بیان کر دیا. کیا ارشاد ہوا؟ وہ کہنے لگا جی میں پہنچا جب اس آیت کے اوپر تو اس آیت پر میں ٹھہرا. میں نے کہا جی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو حق چھپانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے اوپر کی طرف سے نازل شدہ چیزیں ہیں انہیں چھپانے والے لوگ جو ہیں ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو میں بریلوی بھائیوں کے پاس گیا، کسی پہ لعنت کرتے ہو؟ کہنا یزید پر کر لیتے ہیں. تو میں دیوبندیوں بھائی کے پاس گیا، کسی توبہ ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. تو کہنے لگا میں مختلف لوگوں کے پاس گیا، لعنت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں ہم لعنت نہیں کرتے. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا لندن کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے کہا ایسے جاؤ ایک سینٹر اور بھی ہے وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو میں جب پہنچا تو ان کا انداز کچھ اور تھا. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم دشمنان ہیں اہل بیت پہ لعنت. میں نے غور کرنا شروع کیا جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو میں نے ڈھونڈ لیا کہ لعنت کرنے والے کون ہیں. تو یہ میں ایک جملہ اور اپنے سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے کہہ دوں. پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں، ایک اور جملہ کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی بھی سنی ہوں اور میری خواہش ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو وہ شیعہ نہ ہو اور جو شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو ہی نہیں سکتا. جو سنی ہے وہ خود بخود شیعہ ہے، جو شیعہ ہے وہ خود بخود سنی ہے. اس جھگڑے سے باہر آئیے. اللہ نے فرقے نہیں بنائے، اللہ نے صرف دو ہی نظریے بنائے ہیں، ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ خبیثہ. اور لفظ بہتر کر دیتا ہوں، ایک حسینیت ایک یزیدیت. اللہ نے دو ہی نظریے بنائے ہیں، یا میں اس قبیلے میں آ جاؤں میں یا اس قبیلے میں چلا جاؤں. یہ مجھے اختیار حاصل ہے. اما ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، تم یزیدیوں میں سے چلے جاؤ یا حسینیوں میں سے ہو جاؤ. یہ دو ہی نظریے ہیں. نہیں ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے. یہ بریلویوں کی مسجد ہے، وہ شیعوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی ہے، وہ سلفیوں کی ہے، وہ حنفیوں کی ہے، وہ مالکیوں کی ہے. جی اللہ کی کون سی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ چاندیوں قبیلے والوں کی کا امام بارگاہ ہے، وہ سیدوں کا امام بارگاہ ہے، وہ مہاجروں کا امام بارگاہ ہے، وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ ہے. حسین کا کون سا ہے؟ مولانا حسین کا کون سا ہے؟ ہم نے قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے مسجدوں کو قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے ذکر امام حسین کو قبیلوں میں بانٹ دیا. تبھی تو آج الجھن ہے کہ چوک پہ مجلس کرنے کے لیے اور محفل کرنے کے لیے پرمیشن مانگنی پڑتی ہے. الجھن اسی وجہ سے ہم نے کچھ کم نہیں کیا، نقصان اپنا ہی. دقت ہے اتنا ہے عزیزان گرامی کہ اللہ قیامت میں ایک نعمت عظمیٰ کا سوال کرے گا. میرے مولا نے فرمایا وہ نعمت عظمیٰ ہمارے جد علی کی محبت ہے. پروردگار عالم نے اس ذات کو بڑی عظمت عطا کی ہے. پلٹ رہا ہوں پھر اپنے مضمون کی طرف. کس کی؟
کس کی محبت کا سوال؟ علی کی محبت کا سوال. قیامت میں علی کی محبت کا سوال ہوگا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے بہتر کر رہا ہوں. مولا کا ذکر، مولا کی یاد، مولا کا نام وقت کا پابند نہیں ہے، اور ساری نعمتوں پر غالب نعمت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوہ ابو قبیس کے برابر کوئی پہاڑ، سونے کا پہاڑ صدقہ دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا حالت روزہ میں مظلوماً مار دیا جائے، اور اگر اس کے دل میں میرے علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سوکھ سکتا. ذہن میں رہے میرے عزیزو، میں اگر ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں، میں اگر ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں اور کوئی میرا روزہ قضا نہ ہو، میں نے حج بھی وقت پہ ادا کر دیا ہو، زکوٰۃ بھی کبھی قضا نہ کی ہو، خمس بھی بظاہر دیتا رہا ہوں اور بجا کرتا رہا ہوں، ادا کرتا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں اگر محبت علی نہ ہو تو یہ ایسے ہے کہ جو بغیر الف کے 0 لگاتے چلے جائیں. آپ سینکڑوں 0 لگا دیجئے اور الف ہٹا دیجئے تو سارے 0 ہیں، لیکن ان کے آگے 1 لگائیے تو ان کی قیمت بڑھ جائے گی. ہزاروں رکعت نماز کے آگے 1 محبت علی لگا دیجئے. میرے مولا کا نام اس میں اعظم ہے. یہ جو لفظ ہے نا علی، یہ اس میں اعظم ہے. محبت کرنے والوں کو مجمع ہے. میرے مولا کے دروازے پہ مقداد آ کے کھڑے ہو گئے، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. حضرت فرمائے مقداد برداشت کرو. کہ مولا میرے بچے ہیں، متعلقین ہیں، کیا کروں کیسے؟ حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے اٹھا کے لاؤ. مقداد اٹھا کے لائے، کہا اس کے اوپر کہو یا علی. مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پر کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا مقداد لے جاؤ، جا کر اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو. حضرت مقداد نے وہاں پڑے ہوئے پتھر سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی چھوڑ کے چلے گئے. چاہتے ہوئے مقداد کو آواز لگائی، مولا نے ادھر آؤ. مقداد سونا چھوڑ کے چلے گئے. فرمانے لگے میرے آج کے لیے کافی ہے. ایک چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس دروازے پر مانگنے والوں کو مزہ کیا آتا ہے. کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. حضرت نے فرمایا لے جاؤ، تمہارے کل کام آئے گا. جملہ دیکھیے ایک چاہنے والے کا جملہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ. میرے مولا کا نام علی اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. یاد رہے کہ اسم اعظم تاثیر جب دکھاتا ہے جب زبان اس قابل ہو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نعرہ نہیں لگانا چاہیے اور ہمیں نعرہ نہیں لگانا چاہیے. نعرے لگاتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی تاثیر بھی ہو جائے. اگر کافی نہیں ہے یا رک جانا کافی نہیں ہے، اس میں تاثیر بڑھانی ہے. وہی میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی کہنے سے مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا تو زبان کو بھی تو یاد کروں کہ وہ مقداد کی زبان تھی. آج مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، شاید میں جا کے کہوں یا علی تو شاید وہ سونے میں نہ بدلے. تو کیا مطلب ہے؟ زبان کا فرق ہے نا. علی میں فرق نہیں ہے. میں جتنا اپنے وجود کے اندر تقوی لے کر آؤں گا اتنا ہی اس نام کا اثر بڑھتا چلا جائے. جتنا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، مولانا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مولانا پر فلاں پریشانی نہیں جا رہی،
کیوں نہیں جاری؟ کبھی اس پہ غور کیا میں نے؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ میں مسلسل نافرمانی کروں، مالک کی نافرمانی کروں، اور مالک سے توقع یہ ہو کہ مالک ہر وقت ہر چیز دے؟ ہم دینے کو تیار ہیں، کبھی تم بھی تو شکریہ ادا کرو، کبھی تم بھی تو شکریہ ادا کرو، کچھ تقویٰ، کچھ پرہیزگاری، کوئی خوف الہی، کوئی مرنے کا خیال۔ جی مجھے وہ سنی بھائی بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو حرم امام حسین میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 90% وہاں مثلاً اگر شیعوں کا مجمع ہے تو اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہے سنی ہے تو ہے، اس میں کیا بات ہے؟ وہ اس مسلک سے ہے تو ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اسے جرت ہونی چاہیے، اسے ہمت ہونی چاہیے۔ جی ایسے ایک شیعہ بھائی، اسے کیا شرمندگی ہے، کیا کمزوری ہے اس میں؟ اسے ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سے سنی تو شیعہ ہوتے ہوئے دیکھے، شیعہ سنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے آپ نے کہاں دیکھے؟ میں نے کہا یہ جو 21ویں گریڈ کے افسران ہیں، یہ جو پولیٹیشنز ہیں، اپنے مفاد کی خاطر جب چاہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہاں سنی یہاں شیعہ، یہاں سنی وہاں تمہیں کیا کمزوری ہے؟ کیا کہنے تو ہے بھائی، بڑی اچھی بات ہے جو جس مسلک پر بھی ہے تو اپنے جرات کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ میرے بھائیوں کو بھی کوئی پشیمانی نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے بات سمجھی ہوئی ہے تو، اور مجھے بھی کوئی پشیمانی نہیں ہے کہ میں کس مکتب سے ہوں، کس مسلک سے ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے دروازے پر بیٹھنے والا جرات مند ہوتا ہے، اس دن سے تو علی کا تعلق ہی نہیں۔ تھکے بیٹھے ہیں آپ، ہمت والے سے علی کا تعلق۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ حشر و نشر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، مرنا جینا ہے، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں۔ میں پہلے بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں، سندھ کی تو خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں تو تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون شیعہ ہے۔ یہاں کی خوبیاں، یہ سندھ کی ثقافت کی خوبی ہے، یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا احسان ہے، یہ قلندر کا احسان ہے، یہ اس دھرتی کے اولیاء الہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنا قریب کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ حسن ہے اس سرزمین کا۔ یہاں کا رہنے والا ایک خاص حسن کے ساتھ رہتا ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی گھر پہ علم لگاتا ہے، یہاں کا سنی بھی کالے کپڑے پہنتا ہے محرم میں۔ یہ تفریق اور صوبے میں ہوگی، صوبہ سندھ کی خوبیاں بہت ہیں، میں نے تو بہت ساری خوبیوں کی فہرست بنائی ہے۔ اچھا خامیاں بھی ہیں، وہ پھر کبھی اکیلے میں بتاؤں گا، لیکن خوبیوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ اسم اعظم، پلٹو اپنی بات ہے، مولا کا نام علی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم تو اللہ خود لفظ اللہ ہے، اسم اعظم ہے، بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بسم اللہ کے وظیفے کیے ہیں، اس پہ عمل کیا ہے، اس پہ چلے کیے ہیں، اس پہ ریاضت کی ہے، اس پہ محنت کی ہے، اور بسم اللہ سے انہوں نے خود کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء الہی کے واقعات ہیں۔ بسم اللہ کی تفسیر میں آپ کتابیں دیکھیے، تفسیروں کی کتابیں دیکھیے، بسم اللہ خود اسم اعظم ہے، خود لفظ فاطمہ اسم اعظم ہے۔ جی موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم ہے۔ حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے ایک بند تالے کے اوپر ہاتھ رکھا، چابی گم ہو گئی تھی، تالا پکڑ کے کہا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا، جیسے بیوی کا نام لیا تالا کھل گیا۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ استاد آپ نے تالا بیوی کے نام پہ کھول دیا۔ فرمان لگے ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، ام حسین کے نام پہ کھل سکتا ہے؟ سیدہ کی ذات پہ صلوات دیا کریں۔ یہ انام اسم اعظم ہے،
خود لفظ علی اس میں اعظم ہے. بھئی میں آپ کی دقتوں کا شکر گزار ہوں. جب لفظ عین لام چھوٹی یہ لفظ علی اس میں اعظم ہو تو خود علی کیا ہوگا؟ اب ذرا روایت سنیے. مولا ایک سفر پہ روانہ ہے. کچھ رستے کے بعد ایک یہودی مولا کے ساتھ ہم سفر ہوا. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں پہچانتا کون ہے. مسافر جا رہا ہے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت فرمایا میں فلاں منزل تک جانا چاہتا ہوں. کہ میرا بھی سفر وہیں تک کا ہے, میں آپ کے ہم رکاب ہو جاؤں. حضرت فرمایا چلو. اس کی سواری بھی چل رہی ہے, مولا کی سواری چل رہی ہے. ایک مرتبہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جو پہاڑ کے ایک درے سے آبشار بہ رہا تھا اور پانی اتنی تیزی سے رواں تھا کہ نیچے جہاں وہ گر رہا تھا وہاں ایک بہت بڑا تالاب بن چکا تھا اور اتنا گہرا پانی تھا کہ اس میں اترنے کے لیے ایک ماہر تیراک کی ضرورت ہے. اس کنارے پہ پہنچے. جانا اس پار ہے. تو وہ جو ہے جانا اس پار ہے. اس یہودی نے اپنے سر سے چادر اتاری. عرب سر پہ بڑی چادر ڈالتے ہیں, یا امامہ باندھتے ہیں یا چادر ڈالتے ہیں. اس یہودی نے ایک بڑی چادر اتاری, اپنے سر سے چادر اتاری اور اسے پانی پر پھیلا دیا اور کچھ پڑھنے لگا. دیکھتے دیکھتے وہ چادر ایک پل کی مانند, ایک صخرے کی مانند, ایک پل کی مانند ہو گئی. اس نے اس پہ سے گزر کے اپنے آپ کو اس پار پہنچایا اور پھر اپنی چادر کو کھینچا تو پھر دوبارہ کپڑے کی چادر ہو گئی. مولا بھی وہیں کھڑے. مولا بھی وہیں کھڑے. تو وہاں سے آواز دے کر کہنے لگا کہ میرے بڑوں سے مجھے کہ اس میں اعظم ملا ہے. جب بھی ہمیں کوئی مشکل ترین گھڑی آتی ہے ہم اس میں اعظم کو بولتے ہیں, ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے. تمہارے پاس تو اس میں اعظم نہیں ہے, کیا کرو گے؟ مولا مسکرائے. کوئی آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں. میرے مولا علی مسکرائے. آپ شار کی طرف اشارہ کیا. وہ پانی بہتا ہوا اور یہ پانی رکا ہوا. ایک مرتبہ چشمہ ایک مرتبہ شیشے کی طرح جم گیا. شیشے کی طرح پانی جم گیا. وہ بہتا ہوا بھی رک گیا, یہ پانی بھی جم گیا. حضرت نے اس پر پیر رکھا, بہت آرام سے حضرت اس طرف گئے, مڑ کر دیکھا اور فرمایا جریان باجا. پانی پھر بہنا شروع ہو گیا. میں تو سمجھا تھا کہ صرف اس میں اعظم میرے پاس ہے. آپ بھی کوئی بڑی شخصیت ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت نے فرمایا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا. دقت ہے بات کی. میرے مولا فرمانے کہ پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا. کہنے لگے مجھے آباء و اجداد سے ایک محنت اور ریاضت کرنے پر ایک انعام ملا ہے. جب ہم مشکل گھڑی میں آتے ہیں تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے آخری زمانے کے نبی کے وسیع علی کی قسم. حضرت نے مسکرا کے فرمایا جس علی کا واسطہ تم اللہ کو دیتے ہو وہ میں خود علی ہوں. پیروں پہ گر گیا, مجھے کلمہ پڑھوائیے. دیکھیے واضح بات عرض کر رہا ہوں, قیامت میں 3 سوال ہوں گے بس. یا علی قیامت میں 3 سوال ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے علی پوچھا جائے گا کہ اللہ کی وحدانیت کو کیسا مانتے ہو, رسول اللہ کی رسالت کو کیسا مانتے ہو, اور علی تمہاری ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت میں ہمیں تیاری کرنی ہے علی کی ولایت کی. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے, تھک گیا. جنت کے 8 دروازے, دوزخ کے 7 دروازے. ایک دروازہ اللہ نے کم رکھا ہے, وہ دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتا.
میں ایک میں منطقی اور ایک فلسفی جملہ کہہ دیتا ہوں. اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنوائی گئی ہے. اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. اللہ خیر کو خلق کرتا ہے، شر کو خلق نہیں کرتا. جی سنی شیعہ کتابوں سے حوالہ دے سکتا ہوں. میں کہہ چکا ہوں کہ سنی ہوں، اہل سنت کی کتابوں کا خوب مطالعہ رکھتا ہوں، ایک طالب علم ہوں. جی توجہ ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنوائی گئی ہے. لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا. لوگ علی کی محبت پہ جمع نہیں ہوئے. دیکھیے جب محشر میں ہمارے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی، جس کے نامہ عمل رجسٹر فائل، ہر ایک کی فائل پکڑائی جائے گی نا، ہر ایک کی فائل پکڑائی. جاؤ آگے بڑھو، اپنا حساب کتاب دو. تو مومن کی فائل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا حب علی، محبت علی. سب نے اس حدیث پیغمبر کو لکھا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کی لکھی ہوئی تحریر نہ ہو. علی لکھ کر دیں گے، جس کو علی لکھ کر دیں گے وہ جنت ہو جائے گا. علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. یہ حدیث سنائی ہے میں نے ایک جگہ، یہ حدیث ہم نے سنائی. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تو شرک ہے. میں نے کہا آپ نے توحید سمجھی نہیں ہے تبھی شرک کی آوازیں لگتے ہیں، اتنا نیچے آ کے بات کرتے ہیں. کہنے لگے شرک ہے. میں نے کہا جی کیوں شرک ہے؟ کہ اللہ کا کام ہے جنت اور دوزخ تقسیم کرنا. آپ نے اللہ کے مقام کو سمجھا نہیں. ہوا فرشتہ چلاتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، ماں کے شکم میں تصویر فرشتہ بناتا ہے. ساری کائنات کے امور مدبرات امرہ، قرآن کہہ رہا ہے فالمدبرات امرہ، اللہ کے امر چلانے والے فرشتے سارے کام کرتے ہیں. رزق اللہ فرشتہ پہنچاتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، تو سب کو ہضم ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی میں کہوں کہ علی ہمیں رزق دیتے ہیں، بھائی فرشتوں کے سردار کو جبریل کہتے ہیں نا، فرشتوں کے سردار کو جبریل کہتے ہیں نا. توجہ ہے. جو جبریل سے چھوٹے فرشتے ہیں وہ تو پانی برساتے ہیں، وہ تو رزق دیتے ہیں، وہ تو ماں کے شکم کے اندر بچے کو رزق پہنچاتے ہیں. اور ان فرشتوں کا سردار جس علی کا شاگرد ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اپنا معیار فہم جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک اور کفر کے جملے نہیں بولنے چاہیے. معرفت بڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھ بڑھانے کی ضرورت ہے. کہنا جنت و دوزخ تو علی تو جنت و دوزخ تقسیم اللہ کرے گا. ہم نے کہا جی آپ نے اللہ کو اتنا کم کر دیا. یہ جو محبت کے مارے نا صاحب، یہ لکھتے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیچھے علی وارث، اسٹیکر چھپواتے ہیں، اپنے گھروں پہ تغرے بھی لگواتے ہیں. ایک فورم پر میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ. تو کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کیا لکھا جاتا ہے علی وارث. میں نے کہا غلط ہے؟ کہنے لگے ہاں غلط ہے، اللہ وارث ہے. میں نے کہا اللہ وارث ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں. یہ بلب جل رہا ہے، اس سے بڑا بلب ہوگا نا، اس سے چھوٹا بلب بھی ہے. وہ 0 والا بھی ہوتا ہے، 100 والا بھی ہوتا ہے، 1000 والا بھی ہوتا ہے. سارے نور ہیں، سارے بلب ہیں، مگر کیا سارے ایک جیسے ہیں؟ سب ایک جیسے نہیں ہے. اور وہ جو جہاں سے پاور ہاؤس سے بجلی چلی ہے، وہاں جو نور ہے، وہاں جو توانائی ہے، وہ کیا اس توانائی کے برابر ہے؟ اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں پھٹ پڑے گا، پھٹ جائے گا. جی اتنی پاور والی توانائی کو، اتنی زیادہ توانائی کو اگر آپ متصل کر دیں گے اس کو اس سے کہ جس میں صلاحیت نہیں ہے، تو وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا.
फासला चाहिए, फासले से फासला चाहिए। ऐसे ही है, अल्लाह वारिस है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मुसलमान ही नहीं जो अल्लाह को राज़िक ना मानता हो। अगर अल्लाह राज़िक है मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का, अल्लाह हमारा भी राज़िक है, मगर उन्हें डायरेक्ट देता है, हमें इनके वसीले से देता है। बहुत रोशन नतीजा। हमें तो भाई अगर जिन नजर आ गया ना तो वही दिन आखिरी होगा। नबी मुकर्रम पे तो फरिश्ते उतरते थे, सरकार दो जहां पर तो क्या चीज नजर नहीं आती थी। मुझे माफ करेंगे, अभी अगर यहाँ को छिपकली आ जाए तो सब एहतराम के लिए खड़े हो जाए। मैं महफिल पढ़ रहा हूँ, महफिल पढ़ रहा हूँ, महफिल में इतना मजाक तो सही है ना, सही हो जाएंगे एहतराम में। समझ रहे? मौला अली जंग, मेरे मौला कूफे की मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, थके हुए तो नहीं है आप लोग? मेरे मौला अली कूफे की मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे हैं, बाबे सोबान से एक अजदहा आया। आप जाए मस्जिद कूफा में, वो बिल्कुल आखिर वाला जो दरवाजा है ना, बिल्कुल मस्जिद के सामने वाला, मेहराब के बिल्कुल सामने वाला, वो बाबे सोबान। बाबे सोबान कहते ही इसलिए कि उस दरवाजे से एक अजदहा आया था। मौला खुतबा दे रहे थे, अजदहा मस्जिद में आया, लोग संभलने लगे, ठहरने लगे, उठने लगे। हज़रत ने फरमाया जो जहां बैठा है। बहुत बड़ा अजदहा। हज़रत ने फरमाया जो जहां बैठा रहे। अच्छा, अली के चाहने वालों को तो हुक्म मानना चाहिए। मौला मरेंगे बचेंगे ये वाला सवाल तो वो करेगा ही नहीं कि अली को मानता है। जो जहाँ सब बैठे रहे, वो बहुत चलता हुआ है बड़े आराम से, और मिंबर के करीब आकर वो बुलंद हो गया, मौला के बराबर, यानी मौला के कान के करीब उसने अपना फन फैलाया। हजरत ने उसे मुड़ के देखा, बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। हजरत ने उसे देखा, उसने कुछ बोला, जैसे सांप बोलता है, खास आवाज आती है, तो कुछ बोला। हजरत ने उसे देखकर उसको फसी अरबी के अंदर जवाब दिया और वो चला गया। अब लोगों को तो दिल ही नहीं लग रहा मौला की पहली वाली बात। मौला खुतबे को रोक के जरा ये बताइए माजरा क्या? तारीख का बड़ा हसीन वाक़या है ये। बाबे सोबान, वो सोबान अजदहे वाला दरवाजा रस्ता, बहुत चाहा, शाम के हाकिम ने उसका नाम बदल बदल के रखे जी, बहुत चाहा। मौला की शहादत के बाद जब वो इस मस्जिद में आया ना, तो हाथी पर बैठकर आया जानबूझ के, और कहा आज के बाद इस दरवाजे का नाम रख दो बाबुल फील, क्योंकि इससे हाथी गुजरा है। कई मर्तबा उसका नाम बदला गया, बाबुल फील, बाबू सोबान, बाबे फील, बाबे सोबान। जब आते थे मुखालिफ तो बाबे फील हो जाता था, जब आते थे चाहने वाले तो बाबे सोबान हो जाता था। लेकिन दुनिया इस बात से गाफिल है कि अली का जिक्र छुपाया नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी सल्तनतें, कानून के खजानों से बड़े खजाने, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी सिपाही फौजी मौला अली के जिक्र को छुपाने के इंतजाम करते रहे, मगर जैसे जैसे तालीम बढ़ती जा रही है अली का जिक्र बढ़ता जा रहा है। मैं अपने इन बच्चों से कहूंगा, साइंस को तरक्की करने दो, जदीद उलूम को तरक्की करने दो। जितना जदीद उलूम तरक्की करेंगे इतना मौला की मारिफत बढ़ेगी। मुस्तकबिल अली वालों का है, आइंदा अली वालों का है। बहुत जल्द लोग आ जाएंगे इस दरवाजे पर। हमसे न कहो कि हर बात में अली अली क्यों करते हो, कोई बात ही नहीं है बगैर अली के। मैं ये जोश से खिताबत नहीं दिखा रहा, अपनी अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। और शायद मैं तो 2 मिसरों में बात ही खत्म कर दी। हर जगह अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए। हर बात में अली की बात होगी, हर जगह अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। अली मौला, 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 अली मौला।
مولا یہ کیا بول رہا تھا؟ مولا یہ اجدہا کیا کہنے آیا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ ان کے قبیلے میں جو میرا نمائندہ تھا اس کی رحلت کی خبر لایا تھا. بسم اللہ. ان کے قبیلے میں جو میرا نمائندہ تھا، میں حجت خدا ہوں. مولا علی حجت خدا، واسطہ فیض، ساری مخلوق کے اوپر اللہ کا نمائندہ، امور الہی چلانے والا وجود کہ ان کے قبیلے میں جو میرا نمائندہ تھا اس کی رحلت کی خبر لایا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ اب کون نمائندہ ہے آپ کا؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ اہل ہے وہی میرا نمائندہ ہے. یہ توجہ ہے. تو ہر مخلوق کے اوپر یہ حجت خدا ہے. بہت سارے چیزوں کو میں نہیں سمجھ پاتا تو یہ میرا قصور ہے. یہ سب کے لیے حجت خدا ہے. یہ واسطہ فیض ہے، یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، علی کا ذکر سبب ہے نفاق اور ایمان کی شناخت کا. میرے مولا نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق تو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرے. چہرے کی رونق بتائے گی کہ مومن ہے اور چہرے کا پھیکا پن بتائے گا کہ منافق ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان کوئی نیا مسلمان آتا تھا، دور خراب تھا، معاملات خراب تھے، جب ہمارے درمیان کوئی نیا مسلمان آتا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، ہم نے سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ کیسے طے کریں کہ یہ آنے والا سازشی ہے، یہ آنے والا واقعی مسلمان ہے؟ حضرت فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا ہے، اس کا چہرہ پکار کے بتائے گئے مومن ہے. آج بہت باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں عزیزان گرامی. یہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہ دور بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں، حقائق کھل رہے ہیں انشاءاللہ اور کھلیں گے. اور یہ مولا کے جتنا جدید ماحول بڑھے گا اتنا ہی مولا کے فضائل روشن ہوں گے. یہ میری فضیلت ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، علی کی فضیلت نہیں ہے کہ میرے مولا ممبر پیغمبر پر بیٹھے، یہ ممبر کی عزت ہے، علی کی عزت نہیں. علی اس پر آ کے بیٹھتے ہیں. کہا تھا جب سرکار جا کے بیٹھے تھے، آپ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، حضرت فرمایا مہد الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں تو نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں جب پیغمبر نے مجھے کہا کہ بت گرانے علی چلو تم اور میں ہی چلیں گے. فتح مکہ، تھکے نہیں میری باتوں سے. فتح مکہ کے موقع پر مولا علی سے مولا نبی نے کہا چلو میں اور تم ہی بت گرائیں گے. توجہ ہے. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں نبی مکرم نے فرمایا علی میں تم پر سوار ہو کر بت گراؤں گا. مولا علی فرماتے ہیں یہ حصہ بیان کر رہا ہوں نا میں آپ کو، یہ والا حصہ، پہلا والا حصہ شاید کسی بچے کے لیے نیا ہو. مولا نبی فرماتے ہیں علی بیٹھو میں تم پر کھڑا ہوں گا، میں تمہارے شانے پہ کھڑا ہو کر بت گراؤں گا. یہ روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا نبی نے چاہا کہ مولا علی کے کاندھوں پہ اپنے پیر رکھیں تو یہ دیکھا کہ علی کانپ رہے ہیں. کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤں. اب تم میرے دوش پہ سوار ہو. گھوڑا تو برداشت کر لیتا تھا نبی کا بوجھ، تھوڑا سا سن لیا. ناقہ تو برداشت کر لیتا تھا نبی کا بوجھ، یہ مولا علی برداشت کیوں نہیں کر رہے؟ جی میں اور آپ قرآن اٹھاتے ہیں نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ رہ جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو میں اور آپ تو روزانہ اٹھاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. گھوڑا سرکار کو اٹھا لیتا تھا، علی نہیں اٹھا رہے. توجہ ہے. وہ کون سا وزن ہے جو گھوڑا اٹھا لیتا ہے؟ یہ کون سا وزن ہے جو علی نہیں اٹھا رہے؟
میرے مولا نے میدان کربلا میں جب خطاب ارشاد فرمایا، چیخنے چلانے کی آوازیں، لوگوں کے بولنے بات کرنے کی آوازیں، 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، یزیدی لشکر، کم سے کم جو سنی شیعہ لشکر. میرے مولا نے آواز دے کر کہا میری آواز تم تک نہیں جا رہی، تمہاری مجھ تک نہیں آ رہی، اپنے لوگوں کو خاموش کرواؤ. پسر سعد نے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے عمر ابن سعد نے آواز لگائی کہ لوگ خاموش ہو جائیں، میں حسین سے بات کر رہا ہوں. خاموش ہو گئے سب، لیکن گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں، جو اونٹ کے گلے میں ڈھکی لگی ہوتی ہے، پیروں میں گھنگرو پڑے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی تھی اور گونج رہی تھی آوازیں. حضرت فرمایا خاموشی نہیں ہوئی کہ نہ یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، میں انسانوں پر حاکم ہوں. حضرت نے فضا میں ہاتھ بلند کیا، کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا. جو گھوڑا جہاں تھا وہاں رک گیا، جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا وہ تھا وہیں روک دیا، جو گھنٹی گھومتے ہوئے جھولتے ہوئے گئی تھی وہیں رک گئی. حضرت نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. سوال، یہ گھوڑے حسین سے دوڑ چکے ہیں، ان گھوڑوں نے حسین کو پامال کیوں کر دیا؟ سوال کر رہا ہوں ابھی تو میں جواب دوں گا. یہ تضاد نہیں ہے باتوں میں. اس گھوڑے کو اشارہ کیا ہے، خاموش ہو گیا. یہ گھوڑا دوڑ کیسے گیا امام حسین کے اوپر سے؟ اس نے پامال کیسے کر دیا حسین کے لاشے کو؟ جی نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے، گھوڑا اٹھا لیتا تھا. مولا علی کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پہاڑ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ مادی وزن ہے جو گھوڑا اٹھاتا ہے، یہ مانوی وزن ہے جو پہاڑ نہیں اٹھاتا. جو پیغمبر فرمانے میں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن کتنا بھاری ہے؟ 10 قرآن اٹھا لیں آپ. کون سا وزن ہے جو بھاری کہہ رہے ہیں سرکار؟ یہ وزن کہہ رہے ہیں، یہ مانوی وزن ہے. تھکے تو نہیں ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں. یہ مانوی وزن ہے کہ جو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. جی اب جس جناب زہرا آتی تھی نا تو نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے ہم وزن آ رہی ہے. جی جی. اور شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے. وزن سیدہ کی ذات میں اتنا تھا، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. بھئی سرکار کی پشت مبارک پر حسین بیٹھ جائے تو نبی سر نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ وزن پر آیا ہوا ہے. جی فرمایا آپ بیٹھے میرے شانے پر. اب مولا علی کھڑے ہیں اور نبی شانے پر بیٹھ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا وزن برداشت نہیں ہو رہا. پھر کہا اب تم میرے شانے پر آ جاؤ. اور جب مولا علی شانے پہ سوال ہوا تو مولا فرماتے ہیں میں دوش پیغمبر پہ کھڑا ہو کے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ عرش رہ گیا ہے. صلوات پڑھیں گے عظمت اہل بیت. عزیزان گرامی یہ ذکر تو ایسا ہے کہ میں سناتا ہوں اور آپ سنتے رہیں، اور جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کم ہونے والی تو ہے ہی نہیں. جب پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو تو اتنی تو باتیں ہوں گی نا کہ ساری زندگی ہم بولتے رہیں اور ذکر کم نہ ہو. میں 10 سال سے ایک ہی بات تو نہیں کروں گا نا، بات مختلف کروں گا نا. اور جب بات بدل کے کروں گا تو اتنی باتیں علی کے باب میں ہیں کہ میں ساری زندگی بولتا رہوں تو علی کی بات ختم نہیں ہوگی. میرا وقت ختم ہو جائے گا، میرے اوقات ختم ہو جائیں گے، علی کی بات ختم نہیں ہوگی. میں بس ایک نتیجہ خیز بیان بات کر کے مکمل کروں بات کو، اور وہ یہ کہ یہ سب نے لکھا ہے کہ 13 رجب کو جو جوف کعبہ میں حضرت کی آمد ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر. جی وہ دروازے سے بی بی نہیں گئی ہیں. اور اہل سنت کا تو کہنا یہ ہے کہ ابو طالب خود چھوڑنے آئے ہیں. چابی تو انہی کے پاس ہوتی تھی، انہی دار کعبہ تھے نا، کعبے کی چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی. کھولتے اپنی زوجہ کو اندر بھیجتے تھے. اگر چابی سے تالا کھول کر اپنی زوجہ کو اندر بھیجا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں ان کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتا. تالا نہیں کھولا. ایک مرتبہ فرمایا اے فاطمہ بنت اسد اللہ سے مناجات کرو.
اب کیا بیوی نے مناجات کی؟ یا اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو شکم میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بی بی گزر رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی۔ بھئی ہلتی ہوئی دیوار دیکھ کر تو پیچھے ہٹتی نا، لگ ایسا رہا ہے جیسے انہیں پہلے سے پتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ جیسے ہی دیوار ہلنے لگی ایسا لگا جیسے کعبہ گرنے والا ہے، کوئی زلزلہ ہے۔ بی بی پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی، اور جیسے ہی پھٹی ہوئی دیوار کو اتنا رستہ بنا کہ بی بی اندر جا سکتی ہیں، اندر چلی گئی۔ عمارت گر رہی ہے تو دور ہٹی ہے نا، اندر کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے۔ میری بیوی اندر گئی ہے، اس عمارت میں گئی ہے جو ہل رہی ہے۔ اللہ اکبر، جملہ کہنے دیجئے، قرآن صامت اگر پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ہل جائے، قرآن ناطق اگر کعبے سے دیوار سے مس ہو جائے سیدہ اندر گئی ہے، میری بیوی اندر چلی گئی اور ایک مرتبہ دیوار پھر بند ہو گئی۔ اب سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زلزلہ آنے کے بعد دوبارہ سے پتھر اپنی جگہ پر آتے ہیں۔ یہ دوبارہ پتھر اپنی جگہ پر آئے، جڑ گئے۔ حضرت ابو طالب اطمینان کے ساتھ گھر چلے گئے۔ ابو طالب کو کیا اضطراب؟ ایمان ابو طالب پر باتیں کرنے والے توہین ابو طالب کرتے ہیں۔ میں ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرتا، میں تو عظمت ابو طالب پر بات کرتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے نا، حدیث کہتی ہے بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ جس ابو طالب کا جز کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا ایمان کیا ہوگا؟ چلے گئے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ 3 دن تک دروازہ بند رہا، بیوی اندر رہی، شور مچنے لگا، آوازیں اٹھنے لگی، لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے، زندہ ہیں، محنت کر گئی۔ ابو طالب تمہیں تو کوئی خیال نہیں ہے؟ حضرت فرمایا وقت نہیں آیا، حکم الہی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سارا مکہ جب جمع ہو گیا، بھائی مکے کو جمع کرنا بھی تو مطلب تھا نا، تاکہ یہ حدیث متواتر ہو جائے، کل تو یہ نہ کہا جائے شیعوں کی باتیں ہیں۔ لہذا سنی شیعہ نے سب نے لکھا ہے، میں مشہور 5 شخصیات کے نام آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو بڑا مسلم لکھا ہے کہ یہ واقعہ مسلم ہے کہ بی بی خانہ کعبہ کے اندر گئی، دیوار جڑ گئی اور مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ مستدرک حاکم نیشاپوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483، کفایت الطالب حافظ گنجی شافعی، یہ سارے اہل سنت کے بزرگوں کے نام لے رہا ہوں جی، صفحہ نمبر 407، ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 20، مدارج النبوہ عبدالحق محدث دہلوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531، اور اس طرح کوئی 25 اور کتابیں ہیں۔ یہ اہل سنت کے معتبر بزرگ شخصیات کہتی ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، 13 رجب کو ہوئی، اور یہ واقعہ دیوار کھلی اور اندر بیوی گئی، دیوار جڑی۔ اور 3 دن کے بعد جب حضرت ابو طالب آئے ہیں، اب حکم الہی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، مجھے 2-4 باتیں اور بس آخری چند جملے ہیں۔ حضرت ابو طالب منتظر ہیں کہ حکم الہی کب آتا ہے، چابی ہاتھ میں، تالا کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھل رہا، اللہ کے گھر کا تالا نہیں کھل رہا جی، تالا نہیں کھل رہا، چابی وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، ہمیشہ کھولنے والا ہے، وہی چابی ہے جس سے کھولتے تھے۔ تو پیچھے سے آواز آئی، دور سے آواز آئی، مجمع تو منتظر تھا نا، دیکھیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آواز آئی ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ سرکار برابر میں کھڑے تھے، کہا چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے، ہمیں تالا نہیں توڑنا۔ میرے مولا ابو طالب نے مڑ کے مجمع کو دیکھا، فرمایا تالا میں نہیں توڑوں گا۔ اب تالا تو کھل نہیں رہا، کیسے باہر آئیں گی بی بی، کیا ہو رہا ہے اندر، کیا گزری ہے سیدہ پر؟ ایک مرتبہ پھر کعبہ ہلنا شروع ہوا اور وہی جگہ دوبارہ کھلی، وہی جگہ دوبارہ کھلی، نظر آ رہی ہے بی بی بیٹھی ہوئی، مگر گودی میں کوئی بچہ ہے۔ اللہ اکبر،
حضرت ابو طالب آگے بڑھے ساتھ ساتھ نبی مکرم آگے ساتھ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نبی کو آواز دی ہے میرے محمد اپنے بھائی کو گود لے۔ جیسے ہی ولایت نے نبوت کی گرمی پائی، فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، نبی نے بھی فوراً زبان دے دی۔ بھئی میں جناب اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ دے رہا ہوں، اللہ اکبر، نبی علی نے دل دیا، نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پیار کیا میرے مولا نبی نے اپنے بھائی کو، اپنی زبان سے لعاب دہن دیا۔ یہ لعاب دہن نہیں جا رہا تھا، علم لدنی جا رہا تھا، علم منتقل ہو رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں سرکار مولا علی کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اور پھر سینے سے لگا کر لے کے چلے، حضرت ابو طالب نے گود میں لیا، فرمایا بچے اس کا نام کیا رکھیں؟ اے میرے محمد اس کا نام کیا رکھیں؟ فرمایا اس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، اور جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے اسے علی کہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے میں شاید 1 گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں، لیکن آپ کی مودتوں اور عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ تو 2-4 منزلیں اور آگے آ جائیے، میں انتظام کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں، لہذا اس کا نام علی ہے۔ جی اب یہ نام کس نے رکھا ہے؟ سرکار نے۔ نام کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو طالب نے، یعنی چچا بھتیجے نے نام رکھا ہے، بھائی اور بابا نے نام رکھا ہے، ماں بھی تو نام رکھتی ہے نا۔ میں نتیجہ خیز گفتگو شروع کر چکا ہوں، اپنی بات کو ایک نتیجے تک لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے بچے کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں، بس اب نتیجے پہ پہنچا ہوں، لیکن آگے بڑھے توجہ چاہوں گا۔ جیسے ہی کعبے سے باہر آئے، مجمع دیکھ رہا ہے، ہزاروں کے تعداد ہے، پورا مکہ دیکھ رہا ہے، مکے کے اطراف کے دیہات کے لوگ آئے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گودی میں لے کے آگے بڑھے۔ کچھ اور آگے گئے تو وہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک عیسائی عالم، وہاں سے کابل آبار آگے بڑھا اور کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو ابو طالب؟ مکے میں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے طے کرنا ہوتا ہے یہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے۔ حالات بڑے عجیب تھے، یہ طے کرنا ہوگا یہ حلالی ہے غیر حلالی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کیسے طے کرنا ہے؟ ابو طالب تمہیں تو پتا ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے مکے کے اندر، اسے فلاں پتھر پہ لٹا دیتے ہیں، اژدہا آتا ہے، اگر اس بچے کو تکلیف دے رلائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے، اور اگر اس بچے کو تکلیف نہ دے اور بچہ کھیلتا رہے مسکراتا رہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح کیوں نہ لینا ہے؟ فوراً لے جا کے اس پتھر پہ لٹا دیا اپنے بچے کو، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر میں اژدہا نکل کر آیا، جی حضرت امیر المومنین مولا علی کے اوپر اس نے اپنا پھن پھیلایا۔ مولا نے اپنے ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کا منہ پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا، اس کے منہ کا دوسرا حصہ پکڑا، دونوں کلے پکڑے اور دونوں کو پکڑ کے چیر ڈالا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو جیسے ہی حضرت نے پھاڑا نا آواز لگی حیا درہ، حیا درہ حیا درہ، جب سب مل کر پکاریں گے تو یہی آواز آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیدرہ حیدرہ حیدرہ، پیار سے آواز دی حیدرہ، میرے بچے نے سانپ پھاڑ دیا، میرے بچے نے اژدہے کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت ابو طالب بہت تیزی سے آگے بڑھے، وہ پھٹا ہوا سانپ بھی پڑا ہوا تھا اور میرے مولا علی بھی، میں یہ لفظ نہیں بول سکتا تھا،
چلا رہے تھے کائنات کو. آگے بڑھ کے اپنے بچے کو گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا, لبوں کا بوسہ دیا, ہاتھوں کو چوما, پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. پھر وہ یہودی اور عیسائی عالم آ کے کھڑے ہو گئے, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی, آج کے بعد کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا کہہ دیجئے یہی کسوٹی ہے. قیامت تک علی کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. محمد یا اللہ ہمارے اس بولنے کو سننے کو عبادت شمار فرما. یا اللہ مولا علی کو ہم سے راضی فرما, سیدہ زہرا کو ہم سے راضی فرما, اس آبادی پر, اس محلے پر, اس قاسم آباد پر اپنا کرم نازل فرما, رحمتیں نازل فرما, حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, بانیان ہمارے ان بچوں اور جوانوں کے توفیقات میں اضافہ فرما, انہیں بہترین تعلیم عطا فرما, تقوی عطا فرما, روزگار عطا فرما, ان کے نسلوں میں محبت مولا عطا فرما, ان کے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. افتخار سمرو صاحب کی زوجہ بیمار ہیں, غلام شبیر شاہ صاحب کی تکلیفیں انہیں, اور آپ کے ذہنوں میں جو بیمار, مریض, پریشان حال, جناب اور جی ان کی آج کی مجلس کے لیے, آج کی اس محفل کے لیے جو ذکر پڑھا گیا ہے, درود پڑھا گیا ہے, جو اب تک ہم نے کیا ہے, جو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بی بی اور مولا کو راضی کرنے کے لیے ذکر اور درود اور قرآن اور دعائیں پڑھی ہیں کہ آج شب ولادت ہے, شب آمد ہے, مولا راضی ہو جائیں کسی طرح. قرآن پڑھا گیا ہے, مختلف لوگوں کا انداز مختلف ہے, ہر شخص جس نے بھی محبت کا اظہار کیا اسے قبول فرمایا, قبول فرما, قبول فرما. حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر سلوات. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا باعث الہدى, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن السید الوصیین, السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا, خصوصاً ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء, السلام علیکہ یا نصف النفوس, السلام علیکہ ایہا المدفون بأرض طوس, السلام علیکم وعلی آبائک السبعة وابنائک الاربعة ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعل الله من أنصارك وأحبائك ورحمة الله وبركاته. تمام مومنین کی گزارش ہے برائے مہربانی فرش بلات رہیگن عوام کی خدمت میں نظر امام پیش کریے. تمام مومنین کی گزارش ہے برائے مہربانی فرش بلات رہیگن عوام کی خدمت میں نظر امام پیش کریے. ایک ضرور ہے مطلب صبح 13 رجب اور مطابق 1 مارچ بروز جمعرات مرکزی امام بارگاہ سید گلشاہ بخاری تھے ایک جشن منعقد کرے ہوئے آئے جن کے حیدرآباد جو معروف خطیب قبلہ آزاد حسین معصومی ذاکر العبید عمران حیدر گل مولانا خیرات علی چانڈو صاحب خطاب کرنا حیدرآباد جو معروف قصیدہ خانی کرنا صبح بروز جمعرات ٹھیک رات 8 بجے مرکزی امام بارگاہ سے گلشاہ بخاری تھے جشن منعقد کرے ہوئے ہیں. اور جشن میں تمام مومنین کی شرکت کی گزارش ہے. آؤں تمام ایک بیر دفعہ بیر تمام مومنین جو شکر گزار رہے ہیں جہن ان جشن میں شرکت کی گزرے 5 سالن کا خاص طور پہ آؤں حیدرآباد لائف ازاداری جے برادر علی بھٹی صاحب جنید سمرو صاحب جو تہ دل سے شکر گزار رہے ہیں جو ہنا چیز کی دعوت تے آیا عزت بخشو. مولانا جی توفیقات میں اضافہ کریں. ان تمام سادات رضوان جو شکر گزار رہے ہیں جو کہ مسلسل ان جشن میں شرکت کرن تھا. اساں قصید خوان جو کہ پرے پرے کھائن برادر زہر حسین صاحب جو باؤں تھوڑا تو ہیں جن اج اچی مولا جے حضور پہ عقیدت جو اظہار کیو ان تمام جے لائے دعا گو آیا. مولانا جی ڈیوٹی پہ بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم یا علیہ السلام. تمام مومنین جنہوں نے بھی دعائیں کے لیے ہمیں یہاں پر میسج کیے تھے مولانا تمام ممبران جو بھی لائیو دیکھ رہے تھے ویڈیو مولانا کی تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس ویڈیو کو دیکھیں. اور جو بھی مومنین ہمارے ممبر ہیں حیدرآباد لائیو ازاداری کے ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جن کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے شاید علامہ صاحب کی بات سے وہ مسئلہ حل ہو جائے. السلام علیکم یا علی مدد.